یہ کس کی سیرت ہے؟ اہل سنت والجماعت کے امام، امام اہل سنہ والجماعہ، امام اہل سنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل کی سیرت ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کون ہے؟ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں۔ ابو زرعہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے جنازے میں 2.5 ملین لوگ تھے۔ ان کے نماز جنازہ میں کتنے لوگ تھے؟ 25 لاکھ لوگ تھے۔ حافظ عبد الوہاب الوراق کہتے ہیں کہ نہ تو جاہلیت میں نہ تو اسلام میں آج تک ہم نے اتنا بڑا مجمع کسی کی نماز جنازہ میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے چاہنے والے کتنے تھے۔ لیکن یہ مجمع کہاں تھا اس دن جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو خلق قرآن کے مسئلے میں کوڑوں سے مارا جاتا تھا۔ ایسے کوڑوں سے ان کو مارا جاتا تھا کہ اگر مضبوط ہاتھی پر بھی اس کو مارا جائے تو وہ مضبوط ہاتھی بھی چنگھاڑ مار کر کے بھاگ جاتا تھا۔ اتنے چاہنے والے لوگ جس امام کے ہیں، اور بادشاہ وقت ان کو مروا رہا ہے، ان کو جیل میں ڈال رہا ہے، لیکن انہوں نے اپنی اس مسئلے کی خاطر جو شرعی مسئلہ ہے خلق قرآن، وہ کہتا تھا قرآن مخلوق ہے، امام احمد بن حنبل کہتے تھے اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، وہ اور مارتا تھا، کہتے تھے توبہ کرو، کہتے تھے نہیں اس کے خلاف نہیں ہے۔ لوگ اشاروں میں پوچھتے رہے ہوں گے نا، امام صاحب اجازت دو، 25 لاکھ کا مجمع، اس کی فوج 5-10 لاکھ ہے، ہم لوگ 25 لاکھ ہیں۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان لوگوں کو حاکم کے خلاف خروج کی اجازت نہیں دیا، صبر کیا۔ اس کے بعد جو خلیفہ آیا اس نے عام اعلان کیا امام احمد بن حنبل باہر نکلو، اب میری حکومت ہے، تم نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارا صبر کا بدلہ دیا، عزت کے ساتھ ان کو باہر نکالا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ چاہتے تو ان 2.5 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کر کے منبر و محراب پر اس حاکم کے خلاف تقریر کر کے چاہتے اکٹھا کر کے پورے ملک کو آگ میں جھونک سکتے تھے، لیکن اہل سنت والجماعت کا جو قرآن و حدیث کے متبع اور پیروکار ہیں، ان کا یہ شیوا، ان کا یہ وطیرہ نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس وقت یہی کہا تھا کہ لوگوں جو تم بادشاہ وقت سے، خلیفہ وقت سے غلط کام دیکھ رہے ہو تو اپنے دل کے اندر اس کو برا سمجھو، اور خلیفہ کی اطاعت سے اپنے ہاتھ کو باہر نہ نکالو، مسلمانوں کا خون مت بہاؤ ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ ایک دن آئے گا کہ نیک لوگ جو ہے حتی یستریح بر و یستریح من فاجر، کہ نیک لوگ جو ہے ایک فاجر و فاسق آدمی سے پناہ پا جائیں گے، تم صبر کرو، انشاءاللہ وہ دن آئے گا۔ یہ جو ہے سنت کے خلاف ہے۔ حاکم کے خلاف بغاوت کا نقصان کیا ہے؟ امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں الصبر علی طاعت الامام الجائر، ظالم بادشاہ، ظالم خلیفہ کی اطاعت پر صبر کرنا یہ اس کے خلاف بغاوت سے بہتر ہے، اس لیے کہ جب آپ اس کے خلاف بغاوت کریں گے، اس کے خلاف مظاہرہ کریں گے تو جو امن و شانتی ہے آپ کے ملک میں اس میں خوف و دہشت آ جائے گا، لوگوں کا ناحق خون بہا جائے گا۔ تمہارے سماج میں جو بدقماش اور گندے لوگ ہیں، پاپی لوگ ہیں، وہ اپنے ہتھواروں سے ناحق لوگوں کا خون بہائیں گے، مسلمانوں کے گھروں پر حملہ کیا جائے گا اور زمین میں فساد برپا ہوگا۔ اس لیے ظالم امام کی اطاعت پر صبر کرنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اول نفاق المرء طعنه علی امامہ، کیا فرمایا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے؟ بیہقی میں یہ روایت موجود ہے، انسان کا پہلا نفاق یا نفاق کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ جس دن سے وہ اپنے حاکم کے اوپر برا بھلا اس کو کہتا ہے، اس کو گالی گلوچ دیتا ہے، اس کے عیوب کو لوگوں کے درمیان بیان کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من اہان السلطان اہانہ اللہ، جس نے بادشاہ وقت کو کی توہین کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی توہین کرے گا۔ ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ابو اسحاق السبیعی حاکم کے خلاف بغاوت کے نقصانات میں سے بیان کرتے ما سب قوم امیرہم الا حرموا خیرہ، کہ جس قوم نے اپنے امیر کو گالی دیا تو اس کے بھلائی سے، امیر کے اندر جو بھلائی ہے اس سے محروم کر دیے جائیں گے۔ ابو مجلس کہتے ہیں سب الامام الحالقۃ، امام کو گالی دینا یہ حالقہ ہے، حالقہ کے معنی تباہ کر دینے والا ہے، حالقہ کے معنی ہوتے، حلق کے معنی ہوتے سر مڈوانا، تو کہتے ہیں بھائی اس سے مراد سر مڈوانا نہیں، اس سے مراد ہے دین کا مڈوا دینا۔ آپ امام وقت کو گالی دو گے تو ایسی صورت میں آپ کا دین ہی ختم ہو جائے گا۔
اور علامہ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ جو سعودی عرب کے سابق مفتی تھے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، وہ کیا کہتے ہیں؟ لیس من منہج السلف التشہیر بعیوب الولاۃ. اہل سنت والجماعت اور منہج سلف کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ مسلم حکمرانوں کے عیوب کو لوگوں کے درمیان بیان کیا جائے، ممبر و محراب پر اس کی تشہیر کی جائے. یہ اہل سنت والجماعت کا شیوا نہیں ہے میرے بھائیوں، بلکہ اہل سنت والجماعت کا شیوا یہ ہے کہ حاکم کی، وقت کے خلیفہ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے.